الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ القمر شروع کی ہے اور اس کی پہلی 3 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا رسول اللہ کو اور پیروی کرتے رہے اپنی خواہشات کی، اور ہر کام کے لیے ایک انجام ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات کا شان نزول یوں ہے: امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ دکھانے کا سوال کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چاند کو 2 ٹکڑوں میں دکھا دیا، جبکہ ہرا پہاڑ ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان تھا۔ شیخین نے صحیحین میں اسی طرح روایت کیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، شیبان نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے 2 دفعہ دکھایا۔ معالم التنزیل جلد 5 صفحہ 260 الفکر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح نقل فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں شق القمر یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا 2 دفعہ ہوا، تو اقتربت الساعة وانشق القمر سے لے کر سحر مستمر یہ آیات نازل ہوئیں۔ شیخین اور حاکم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں چاند کو 2 ٹکڑوں میں پھٹے ہوئے دیکھا، تو کفار مکہ نے کہا آپ نے چاند پر بھی جادو کر دیا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا یعنی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مستدرک حاکم تفسیر سورۃ القمر جلد 2 صفحہ 512 العلمیہ۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سندوں سے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ پر تھا اور دوسرا پہاڑ سے پرے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گواہ رہنا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابو زحا نے مسروق
سے انہوں نے عبداللہ سے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند ٹکڑے ہوا تو لوگوں نے کہا ابن ابی کبشہ نے تم پر جادو کر دیا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اس لیے قافلہ والوں سے پوچھو۔ تو انہوں نے قافلہ والوں سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ہم نے بھی اسے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ آیات کی طرف توجہ کریں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، مراد کیا ہے کہ قیامت کے قریب آنے والی نشانیوں میں سے چاند کے پھٹنے والی نشانی ہو چکی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر یعنی قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، یعنی جو قیامت کے قریب آنے والی نشانیاں ہیں ان میں سے چاند بھی پھٹے گا، تو وہ چاند کے پھٹنے والی نشانی ہو چکی۔ اگر دوسری آیت آپ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یعنی اگر کفار ایسا معجزہ دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر دلالت کرنی چاہیے کہ آپ سچے ہیں، اور اس میں غور و فکر کر کے ایمان لانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے جھٹلایا اور اعراض کیا اور کہتے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ کہ یہ جادو ہے جو نیست و نابود ہو جائے گا۔ عربوں کے یہ بات اس قول سے ماخوذ ہے کہ مر الشیء واستمر، یعنی چلا گیا، جس طرح پھر ایک عربوں کا ایک قول ہے کہ کر الشیء واستقر۔ مجاہد اور قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے۔ ابو العالیہ اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مستمر کا معنی قوی، مضبوط اور سخت ہے، جو ہر جادو پر غالب آ جاتا ہے۔ عربوں کا ایک قول ہے مر الحبل، حبل کہتے ہیں رسی کو، تو مر الحبل اس وقت بولتے ہیں جب رسی مضبوط ہو، طاقتور ہو، اور امر تاہو اس وقت بولتے ہیں جب اس کو مضبوطی سے بانٹے، یعنی اس کو جو بانٹتے ہوتے ہیں رسی کو نا، استمر الشیء اس وقت بولتے ہیں جب وہ مضبوط ہو جائے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ کہ عام جادو جو لگاتار پایا جائے، ایک تو مضبوط جادو نا، ایک عام جادو جو لگاتار پایا جاتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے وہ کڑوا ہے، یہ استمر سے مشتق ہے یعنی نکلا ہے، یہ اس وقت بولتے ہیں جب وہ سخت کڑوا ہو، واللہ تعالی عالم۔ اگلی جو آیت ہے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، تیسری آیت۔ کذبو کا جو عطف ہے وانشق القمر پر ہے، انشق پر ہے، یعنی ٹکڑے ہو گیا چاند، یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے جس کا بھی مشاہدہ کیا اس کو جھٹلایا، اور وحی کے ظاہر ہونے کے بعد بھی وحی کی اتباع نہ کی۔ ان دونوں کو ماضی کے الفاظ سے ذکر نہیں کیا گیا، مقصد یہ شعور دلانا ہے کہ ان کی یہ کفار کی پرانی عادت ہے، اور ہر امر ثابت ہونے والا ہے، امر مستقر، ہر امر ثابت ہونے والا ہے، خواہ اس کی دنیا میں انتہا ہو، یعنی یا شکست ہو یا فتح کی صورت میں ہو، اور آخرت میں سعادت اور شقاوت کی صورت میں ہو، کیونکہ ہر چیز اپنی انتہا تک پہنچتی ہے، ہر چیز جتنی بھی مخلوق ہے ایک دفعہ اپنی انتہا تک پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، تو وہ ثابت ہو جاتی ہے اور قرار پذیر ہوتی ہے۔ مکاتر رحمۃ اللہ نے اسی طرح کہا ہر بات کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے۔ ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر مقدر امر ضرور واقعہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جس امر کا وعدہ کیا ہے وہ ہر صورت واقعہ ہوگا۔ کل بھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہر امر کی حقیقت ہے، دنیا میں جو لوگوں کی طرف سے ہوگا وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر امر جو خیر میں ثابت ہو وہ اہل خیر کے ساتھ ہوگا، یعنی قتادہ رحمۃ اللہ نے یعنی ہر امر، وہ کہا کہ ہر امر جو خیر میں ثابت ہو، خیر میں ثابت ہو، وہ اہل خیر کے ساتھ قائم رہے گا، اور ہر امر جو شر میں موجود ہو وہ
ہر شر یعنی اسی شر کے ساتھ بھی قائم رہے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ امر حکم یعنی اچھا ہو یا برا اس کا ثبوت اپنے مستقر پر ہوگا، یعنی اپنے انجام پر ہوگا۔ اسی طرح انسان کی حیات ہے، یہ بھی اس کا نتیجہ اس کے انجام پر ہے کہ جب وہ مرے گا تو اس کے سینے میں ایمان تھا یا نہیں۔ حدیثوں سے یہی بات ثابت ہے۔ خیر اہل خیر کے ساتھ جنت میں ہوگی اور شر اہل شر کے ساتھ جہنم میں ہوگی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ تصدیق کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا قول متحقق ہوگا یہاں تک کہ وہ اس کی حقیقت ثواب اور عطاب کی صورت میں پہچان لیں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔